السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صدق الله العظيم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المهين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنار یا غوث اعظم دم دا شیخ احمد رضا کا قطب عالم ظلم۔ بادہ توحید کے متبالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، قرآن کریم کے فدا کاروں، آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر اور عشق میں ڈوب کر ہم سب کے آقا، ساری کائنات کے داتا، اللہ کے حبیب، مخلوق کے طبیب، دونوں عالم کے نصیب، فریادی کے مجیب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت اور محبت پیش کریں۔ پڑھیے بابلند آواز زندہ دلوں کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، یہ آپ اپنا معمول بنا لیں اور اپنے عمل میں لے آئیں کہ اپنے آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھا کر، سمجھ گئے آپ؟ یہ عمل اتنا پاکیزہ اور اتنا بہترین عمل ہے، اتنا شاندار عمل ہے کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے مثل کوئی دوسرا وظیفہ ہی نہیں۔ اور جانتے ہو، جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، حد تو یہ ہوگی کہ بیٹا باپ سے بھاگے گا اور بیٹا ماں بیٹی سے بھاگے گی اور بیٹی ماں سے بھاگے گی۔ کتنے قریبی رشتے ہوتے ہیں، کتنے قریبی یہ رشتے ہیں کہ دنیا میں دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایسا ہے۔ لیکن قرآن نے اسی کی مثال دی ہے کہ جب اتنے قرابت دار اور اتنے قریبی رشتے قیامت کے دن، اس خوفناک اور ہولناک دن ایک دوسرے سے اپنی جان چھوڑاتے نظر آئیں گے، تو پھر دور کے جو رشتے ہیں وہ تو اور زیادہ دور بھاگتے نظر آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ برادران ملت اسلامیہ، یقیناً اگر اس دن بھی اگر کوئی دامن میں چھپانے والا ہوگا، کوئی اپنے سینے سے لگانے والا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا، کوئی اپنانے والا ہوگا، اور کوئی رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا ہوگا، تو کوئی اور نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہی ہوگی، میرے مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔
جیسے روایت میں آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام رب کے پیغمبر ہیں اور رب کے نبی ہیں، سب کے پاس لوگ جائیں گے، سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ حضرت آدم بھی یہی کہتے نظر آئیں گے جب سب کے سب لوگ حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے اے آدم صفیہ اللہ علی نبینا وعلیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا اور آپ ساری نسل انسانی کے باپ ہیں، لہذا آج آپ ہماری سفارش فرمائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جائیں۔ ہر نبی کا یہی جواب ہوگا، مختصر انداز میں سمجھیے، اجمالاً ہر نبی کا یہی جواب ہوگا۔ صرف میرے نبی کا جواب کیا ہوگا؟ میرے نبی کا جواب ہوگا انا لہا، انا لہا۔ میرے آقا یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری نہیں، بلکہ انا لہا، آ جاؤ میں ہی شفاعت کے لیے ہوں، آ جاؤ میں ہی اس کے لیے ہوں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم کے سب سے زیادہ قریب رہوں، سب سے زیادہ مصطفیٰ کے قریب رہوں، تو پھر اس کو کرنا کیا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ رسول اعظم کا فرمان ہے، یہ کسی دنیا دار کا فرمان نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کسی میں علامہ فہامہ یا مفتی کا قول نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ میرے آقا کا فرمان ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑتا ہے قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور جمعے کے دن تو خصوصیت کے ساتھ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یوں تو عام طور پر ارشاد ہے، لیکن جمعے کا لفظ اور جمعے کے دن کا تذکرہ خصوصی طور پر میرے آقا نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑا کرو۔ تو آج کا دن یہ جمعے کا دن ہے، اپنے آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یقیناً ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل درود پاک ہے، ہر بیماری کا علاج درود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے زندہ دلی کے ساتھ ایک مرتبہ اور اپنے آقا کی بارگاہ میں ہم درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقائے نعمت، مخزن برکت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا کا فاضل بریلوی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ پل سے اتارو تو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ میرے آقا کا اختیار دیکھیں، اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو مختار کل بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ پل سے اتارو تو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اور یا رسول اللہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اور اے شوق دل، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ یعنی سجدہ کرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ چاہے تعظیماً کیا جائے اور اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے تب تو شرک ہے، اور تعظیماً بھی ناجائز اور حرام اور گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علی کی رحمہ
اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اپنے دل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے شوق دل، دل کا تو شوق یہ تھا، دل کی تمنا اور خواہش تو یہ تھی کہ نبی کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیا جائے اور سجدے میں گر جائے، پیشانی کو نبی کی بارگاہ میں رکھ دیا جائے، لیکن کیا کریں میرے آقا، آپ بھی نے اس کو حرام کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت علی کی رحمہ اپنے دل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اے شوق دل، سجدہ اگرچہ جائز نہیں ہے، لیکن تم نبی کی بارگاہ میں سر کو اس انداز میں جھکاؤ کہ سجدہ بھی ہو جائے اور خبر بھی نہ ہو، سر کو خبر بھی نہ ہو، دل کو نبی کی بارگاہ میں جھکا دیا جائے۔ اے شوق دل، یہ سجدہ گرن کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو، نبی کی بارگاہ میں دل کو جھکا دیا جائے، دل کو بچھا دیا جائے، سر کو خبر بھی نہیں ہوگی اور سجدہ بھی ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، ہمارے طاہر بھائی اور ان کے برادران نے برائے سال ثواب اپنے والد مرحوم شبیر علی صاحب کی سال ثواب کی غرض سے ایک محفل کو سوئم کے موقع پر سجایا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس نورانی محفل کے صدقے ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور ان کی والدہ محترمہ کو رب کعبہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، جملہ تکالیف کو ان کی دور فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، دیکھیے کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ دو ہستیوں کا بہت خیال رکھنا، دو ہستیوں کا بہت خیال رکھنا، ہمیشہ خیال رکھنا۔ وہ دو ہستیاں کون ہیں؟ ایک وہ ہستی کہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا، جس نے تمہاری جیت کے لیے، تمہیں جتانے کے لیے، تمہیں عروج پہ پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ہے بھاگ۔ تو دوسری وہ ہستی کہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ہے ماں۔ یہ دو وہ ہستیاں ہیں برادرانی ملت اسلامیہ کہ جن کی خدمت کرنا، جن کو راضی رکھنا، سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا۔ میرے آقا نے ان کے لیے دعائے رحمت فرمائی ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، جو اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر بڑھاپے میں، کیونکہ خدمت کا اصل معاملہ وہ بڑھاپے میں ہی ہے۔ جب والدین جوان ہوتے ہیں تو وہ پھر محتاج نہیں ہوتے، بلکہ ان کے تو بدن میں خود اتنا کرنٹ ہوتا ہے اور وہ خود اس قدر جو ہے طاقت کے، الحمدللہ ان کے اندر طاقت ہوا کرتی ہے کہ وہ پھر کسی کام کو کسی سے کہتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو میرے آقا نے خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے کہ جن کے ماں باپ بوڑھے ہوں، جن کے ماں باپ ضعیف ہوں، اور پھر اس حالت میں اولاد اپنے ماں باپ کو پائے، سبحان اللہ۔ تو برادران ملت اسلامیہ قربان جاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بوڑھاپے میں رہ کر یعنی اپنے ماں باپ کو بوڑھا پائے اور پھر بڑھاپے میں وہ ان کی خدمت کرے تو اللہ پاک اس پر جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی اور اتنے خیر و جلال میں بد دعا فرمائی کہ خاک آلود ہو اس کی ناک۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو راوی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، خاک آلود ہو اس کی ناک۔ سمجھ لو، یہ عربی محاورے میں جب بولا جاتا ہے تو کسی کے لیے بد دعا کی جاتی ہے، مطلب یہ ہم اور آپ جب بولتے ہیں نا تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کا یہ مطلب ہے خاک آلود ہو اس کی ناک، یعنی تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ میرے آقا نے 3 مرتبہ اس کے لیے بد دعا فرمائی، کس کے لیے؟ کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنتی نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت نہ کی، ان کی فرما برداری نہ کی،
उनका कहना न माना। अल्लाह अल्लाह तो मेरे आका ने उनके लिए बस दुआ फरमाई है कि खाक आलूद हो जाए, उसकी नाच तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जो अपने बुरे माँ बाप को पाए उनकी खिदमत ना करे। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, यकीनन ये दो हस्तियां वो हस्तियां हैं, अल्लाह अकबर, कि जिनके बारे में अल्लाह पाक अपनी इबादत के बाद अगर खास तौर पर जिक्र फरमा रहा है तो उनकी खिदमत का जिक्र फरमा रहा है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इसी से हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ बाप की किस कदर अहमियत है कि अल्लाह पाक ने जहाँ अपने बंदों को अपनी इबादत का हुक्म दिया, ऐ मेरे बंदो तुम खास कर अल्लाह ही की इबादत करो, फिर अपनी इबादत के साथ मुत्तसिलन जो जिक्र किया है वो वालिदैन के साथ उसने सुलूक करने का जिक्र किया है। 15वें पारे की आयत है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ही की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक से पेश आओ। और हजरात मोहतरम देखिए रब्बे काबा ने कितने आसान अंदाज में कितने खूबसूरत तरीके से अपने बंदों को समझाया और बताया कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो किस तरह उनसे बात करनी है, किस लहजे में उनसे कलाम करना है, किस अंदाज में उनसे गुफ्तगू करनी है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। रब काबा इरशाद फरमा रहा है, जब तुम्हारे माँ बाप दोनों के दोनों या उनमें से बुढ़ापे को पहुंच जाए, दकल किबरा बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा तो उनसे तुम फितक ना कहना और उनको तुम ना झलकना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा और जब तुम उनसे बात करो कुछ कहो तो बहुत ही नरम लहजे में बहुत ही नरमी के साथ उनसे कलाम करना। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, कुरान हमारी रहनुमाई कर रहा है, रब का पाकीज़ा कलाम हमको दर्श दे रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, तफसीलन बता दिया कि हमें अपने माँ बाप को किस अंदाज में पेश आना है, उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आना है, अच्छे अंदाज में पेश आना है। और जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए तो बरादरानी मिल्लत इस्लामिया जब उनसे बात करें तो बहुत ही नरम लहजे में बात करें, बहुत ही नरमी के साथ उनसे हम कलाम करें। आमतौर पर कई बार ऐसा होता है, हम और आप सब जानते हैं, हमारी और आपका ये मुशाहदा भी है कि जब बुढ़ापे को कोई भी इंसान पहुंच जाता है तो फिर उसकी जो है अक्ल जो है वो इस कदर काम नहीं करती है, उसकी बातें जो है वो बच्चे जैसी हो जाती है। बहुत सारी बातों की जिद करना या हमारे मिजाज के खिलाफ जो है मशवरे देना। तो देखिए यही मौका है, यही मामला तो है, यही वक्त तो है सब्र करने का, यही वक्त आया है अब आपको उनकी खिदमत करने का और उनकी बात मानने का। आप देखिए इसी पर बड़ा बेहतरीन वाक़या लिखा है मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने। एक बूढ़ा अपने बेटे से बोला, बेटा ये दीवार पर क्या बैठा है? तो बरादरानी मिल्लत इस्लामिया उस जवान बेटे ने कहा, अब्बा ये दीवार पर कौवा बैठा है। थोड़ी देर गुजरी, फिर पूछा उस बूढ़े ने, बेटा ये दीवार पर क्या बैठा है? तो बेटा बोला, अब्बा जी ये दीवार पर कौवा बैठा है। थोड़ा वक्त ही गुजरा, तीसरी बार फिर बाप ने जब यही सवाल किया तो बेटे के अंदाज में कुछ और तब्दीली आई, बोला ये दीवार पर कौवा बैठा है। जब चौथी बार बाप ने यही सवाल किया तो बेटे को जलाल आ गया और गुस्से के आलम में बोला, अब्बा तुमने ये क्या काएं लगा रखी है? एक बार बता दो दिया ये दीवार पर कौवा बैठा है,
تب باپ نے بڑی متانت کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آج صرف میں نے 3 مرتبہ پوچھا، چوتھی مرتبہ میں تیرا مزاج تیرا انداز بدل گیا، تجھے غصہ آ گیا، لیکن یہی بات جب تیرا بچپن تھا میری جوانی تھی اور یہی سوال تو نے 1-2 مرتبہ نہیں 3 یا 4 مرتبہ نہیں بلکہ تو نے 70 بار مجھ سے پوچھا تھا باپ یہ دیوار پر کیا بیٹا ہے، تو میں نے ہر بار بڑی محبت کے ساتھ یہ جواب دیا تھا بیٹا یہ دیوار پر کوا بیٹھا۔ یہ ہوتی ہے باپ کی شفقت۔ برادران ملت اسلامیہ آج ہم جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ کی شفقتوں کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کی محبتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ارے یہ وہی والدین ہیں اللہ اکبر کہ جنہوں نے ہمارے آرام و سکون کے لیے نہ گرمی کو دیکھا نہ سردی کو دیکھا، بلکہ ان کی ممتا کا عالم تو یہ ہوتا تھا اللہ اکبر کہ اگر رات کی تاریکی میں ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں اگر ہم بستر پر پیشاب کر دیتے تو برادران ملت اسلامیہ اس ماں کی شفقتیں یہ ہوا کرتی تھی کہ گیلے میں خود تو سوتی تھی لیکن اپنے بیٹے کو اپنے لال کو گیلے میں نہیں سلاتی تھی۔ یہ ان کی شفقتیں اور محبتیں ہوا کرتی تھی، اور یہ کوئی صرف من گھڑت واقعات نہیں ہے بلکہ ہم اور آپ یہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو اولاد والے ہیں وہ ان معاملات سے گزر بھی رہے ہوں گے، تو برادران ملت اسلامیہ خدا را ان ہستیوں کو راضی رکھو، والدین کی ہمیشہ خدمت کرتے رہو، قسم خدا کی جس سے والدین راضی رہے اس سے اس کا رب اور رسول اللہ بھی راضی رہتے ہیں، ورنہ یاد رکھیے جس کے والدین ناراض ہوں اللہ اکبر لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ قرآن کی تلاوتیں کر لے، لاکھ صدقات و خیرات کر لے، ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی جب تک کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ برادران ملت اسلامیہ اس لیے خدا را کبھی اپنے والدین کو ناراض نہ کرنا، کبھی ان کا دل نہ دکھانا، خود جو ہے تکالیف کو برداشت کر لینا، لیکن حتی الامکان یہ کوشش کیجئے کہ جو ہمارے والدین کی مرضی ہو یا جس میں ہمارے والدین کی خوشی ہو، اگر آپ کی وسعت ہے تو ان کی خوشی کو پورا کیجئے۔ قسم خدا کی اللہ پاک تمہاری عمر میں اور تمہاری کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارا اور آپ کا مشاہدہ بھی الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 بیٹوں میں جو بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کے گاؤں کی مثال بھی ہے اور بے شمار آپ ہر جگہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، 3 لڑکوں میں اگر 1 بیٹا یا 2 بیٹے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ ان کے یہاں الحمدللہ رب کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں، تو اس لیے اپنے والدین کی خوش دلی سے آپ خدمت کیجئے۔ قسم خدا کی رب کعبہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، رب کعبہ خصوصی تم پر اپنا فضل فرمائے گا، خصوصی اپنی رحمت فرمائے گا۔ ورنہ جن نے اپنے والدین کے دل کو دکھایا تو برادران ملت اسلامیہ روایت میں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، یا دیگر جو بھی اعمال صالحہ ہیں اگر وہ ترک کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ پاک اسے دنیا میں عذاب دے اور آخرت میں عذاب دے، وہ اس کی مرضی اور اس کی منشا کے اوپر ہے اور اپنی رحمت سے چاہے تو بخش دے۔ لیکن اگر والدین کے دل کو کسی نے دکھایا ہے، کسی نے والدین کو تکلیف پہنچائی ہے، تو علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی سزا اسے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، یعنی اس کی سزا اسے دنیا میں جیتے جی لازمی طور پر ملنی ہے، لازمی طور پر ملنی ہے۔ اس لیے تو علماء نے فرمایا ہے والدین کی خدمت جو ہے یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، والدین کی خدمت یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ فرض کے بدلے تمہیں جنت ملے گی اور قرض اس کا تمہاری اولاد تمہیں چکائے گی، قرض اس کا تمہاری اولاد تمہیں چکائے گی۔ اگر آج تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو کل تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرتی نظر آئے گی، اور اس کا بدلہ الحمدللہ وہ جنت ہے۔ تو رب کعبہ کی بارگاہ میں ہی دعا ہے، مالک و مولا ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے
ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.